غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر تسلط جموں کشمیر میں قابض بھارتی فوجیوں نے پارلیمانی انتخابات سے قبل محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں، چھاپوں اور گرفتاریوں کا نیا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ بھارتی فوجیوں اور پولیس اہلکاروں نے ضلع بارہمولہ میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں کے دوران 8 بے گناہ کشمیریوں کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار کیے گئے افراد کے خلاف کالے قانون پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے اور انہیں ڈسٹرکٹ جیل ادھمپور اور کوٹ بھلوال جیل جموں میں نظر بند کر دیا گیا۔ قابض فوجی اہلکاروں نے گزشتہ چند دنوں کے دوران مقبوضہ علاقے میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں اور گھروں پر چھاپوں کے دوران سینکڑوں نوجوانوں کو گرفتار کر لیا ہے، جن میں سے بیشتر نوجوانوں کو کالے قوانین کے تحت جیلوں میں قید کر لیا گیا۔ اس کے علاوہ روزانہ کی بنیاد پر درجنوں نوجوانوں کو تھانوں میں طلب کر کے انہیں ہراساں کیا جاتا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے ایک بیان میں مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام پر ڈھائے جانے والے مظالم کی مذمت کرتے ہوئے گرفتاریوں اور چھاپوں کو سیاسی انتقام کی بدترین کارروائی قرار دیا تاکہ جموں کشمیر پر بھارت کے غیر قانونی قبضے کو چیلنج کرنے پر کشمیری عوام کو سزا دی جا سکے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بھارتی فوجی کشمیریوں میں خوف و دہشت پیدا کرنے کے لیے ظالمانہ کارروائیاں کر رہے ہیں۔ ترجمان نے کہا ہے کہ مودی حکومت جابرانہ اقدامات کے ذریعے کشمیریوں کے جذبہ حریت کو کمزور نہیں کر سکتی اور وہ بھارتی تسلط سے آزادی کے حصول تک اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ جموں کشمیر ہائی کورٹ نے کالے قانون پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت 2 افراد کی نظر بندی کے احکامات کو کالعدم قرار دیتے ہوئے انہیں فوری طور پر رہا کرنے کی ہدایت کی۔ صبور احمد ساکن زینپورہ شوپیاں اور مشتاق احمد گنائی ساکن بارہمولہ 2023 سے جھوٹے الزامات کے تحت قید کاٹ رہے تھے۔ دریاسنا سری نگر کے علاقے بٹوارہ میں آج دریائے جہلم میں اسکول کے بچوں کو لے جانے والی ایک کشتی الٹنے سے کم از کم 6 افراد جاں بحق ہو گئے جبکہ 3 لاپتہ ہو گئے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما میر وائس عمر فاروق نے اس واقعے پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے اس طرح کے واقعات کو روکنے کے لیے حفاظتی اقدامات کو بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کشمیریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اس دل دہلانے والے واقعے سے متاثر ہونے والوں کی بھرپور مدد کریں۔ جماعتی حریت کانفرنس آزاد جموں کشمیر شاخ کے کنوینر محمود احمد ساگر نے سید یوسف رضا گیلانی کو چیئرمین سینٹ پاکستان منتخب ہونے پر مبارکباد دی ہے۔ ایک خط میں محمود احمد ساگر نے کہا ہے کہ کشمیری عوام پر امید ہے کہ وہ کشمیریوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں گے جنہیں بھارت کے غیر قانونی تسلط کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستانی قوم اندرونی اور بیرونی چیلنجز کے باوجود ہمیشہ جدوجہد آزادی میں مصروف کشمیریوں کے ساتھ کھڑی رہی ہے۔ برطانوی میڈیا کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مودی حکومت مسلمانوں کے خلاف انتہائی سخت گیر پالیسیاں لانے کے لیے اتراکھنڈ کو بطور تجربہ گاہ استعمال کر رہی ہے۔ رپورٹ میں اتراکھنڈ کی ایک ہندو تنظیم کا حوالہ دیا گیا ہے جو کہتی ہے کہ ریاست میں ہزاروں مندر اور ہندو مذہبی مقامات ہیں۔ جس طرح مکہ اور مدینہ میں صرف مسلمانوں کو داخل ہونے کی اجازت ہے، اسی طرح اتراکھنڈ کو بھی صرف ہندوؤں کی زمین کا درجہ ملنا چاہیے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارت میں 19 اپریل سے عام انتخابات شروع ہو رہے ہیں اور اگر بی جے پی دوبارہ اقتدار میں آ گئی تو وہ ہندو انتہا پسندانہ پالیسیوں کو مزید سخت کر دے گی۔ برطانوی میڈیا کی رپورٹ میں 2021 کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ہریدوار میں انتہا پسندوں کے ایک اجلاس میں ہندوؤں کو بھارتی مسلمانوں کے قتل عام پر اکسایا گیا تھا۔